الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج کے اس درس میں ہم سورۃ التین کو پڑھیں گے. سورۃ التین یہ مکی سورت ہے. اس کے اندر 8 آیتیں ہیں اور اس سورت کا نام تین یا سورۃ التین اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر یا اس سورت کی شروعات ہی میں لفظ تین کا تذکرہ آیا ہوا ہے. یہاں اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی شروعات قسم کے ذریعے سے کر رہا ہے. جیسا کہ پیچھے ہم نے کئی صورتوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کچھ چیزوں کی قسم کھاتا ہے اور اس کے بعد جو بات کہنی ہے اس بات کو کہتا ہے. اور ہم نے جانا پیچھے کہ قسم کھانا یہاں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، چاہے تین ہیں ہو یا زیتون ہو یا پہاڑ ہو، کوہ طور ہو یا مکہ شہر ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر اللہ ہیں. اللہ کے علاوہ یہ تمام چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے اس صورت کے اندر. لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ ہم بھی انہیں کی قسم کھائیں. چنانچہ ہم نہ تو تین کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ زیتون کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ طور سینین یعنی کہ کوہ طور کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ ہی مکہ کی، نہ ہی کسی اور چیز کی جو مخلوقات میں سے ہیں. قسم نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جائز ہے کہ وہ غیر اللہ کی یا اپنی کسی بنائی ہوئی چیز کی وہ قسم کھائے. لیکن ہمارے لیے ہمیں اگر قسم کھانا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی یا تو قسم کھائیں گے یا اس کے اسماء و صفات کی قسم کھائیں گے اتنی چیز کے. اور اگر ہم کسی غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہوگا. حدیث میں ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا یا شرک کا ارتکاب کیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے 4 چیزوں کی، اور قسم کھانے کے بعد ایک چنانچہ جب بھی کوئی اسلوب قسم ہوتا ہے تو وہاں پر ایک قسم ہوتا ہے اور ایک جواب قسم ہوتا ہے. تو یہاں پر پہلے قسم ہے، 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور پھر ان 4 چیزوں کے بعد جو آگے بات آئی ہے یعنی کہ جو چوتھی آیت ہے، تو یہ چوتھی آیت سے لے کر کے یا چوتھی آیت سے جو شروعات ہوتی ہے تو یہ جواب قسم کی شروعات ہوتی ہے. چنانچہ پڑھتے ہیں ان آیتوں کو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والتین والزیتون، والتین والزیتون. اور تین کہتے ہیں انجیر کو جو ایک طرح کا پھل ہوتا ہے، تو والتین والزیتون. اور زیتون بھی ایک طرح کا پھل ہوتا ہے، وہ بھی ایک درخت ہوتا ہے، زیتون کا درخت، اس میں بھی پھل نکلتے ہیں، زیتون مشہور ہے وہ. تو کہا کہ والتین والزیتون، اور قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. وطور سینین، اور طور سینین کی. اس کو طور سینین یا طور سینا دونوں کہا جاتا ہے. تو اور یہ وہ پہاڑ ہے جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کی گئی تھی. تو اور قسم ہے طور سینین کی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے. تو کیا ہوگا کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی. تو ان 4 چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ یہاں کھا رہا ہے. یہاں پر جو ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو اس امن والے شہر کی، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جس میں قتال کی اجازت نہیں ہے
کیونکہ یہ امن والا شہر ہے، اس میں قتال کی اجازت نہیں ہے، اور مزید برآں اس میں جو شخص داخل ہو جائے گا اسے بھی امن حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے، اور بعض مفسرین اس کا دوسری طرح سے معنی نکالتے ہیں۔ ان جو باتیں جو آئی، جو صورت ہم نے پڑھی، والتین والزیتون وطور سینین، جو آتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس کے اندر 3 جگہوں کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی یہ چیزیں بتاتے خود ان کی قسم نہیں بلکہ ان کی قسم کھا کر کے ان کی انڈائریکٹلی جو ہے ان جگہوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور وہ کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت 3 مقامات کی قسم ہے، جن میں سے ہر ایک جگہ میں جلیل القدر پیغمبر مبعوث ہوئے۔ چنانچہ انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں اس کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انجیر اور زیتون کا یہاں پر جو تذکرہ ہے، تو اس سے مراد در حقیقت وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی کافی زیادہ پیدائش ہوتی ہے، ان کی پیداوار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ فلسطین ہے، فلسطین وہ جگہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہو جائے گا؟ والتین والزیتون، یعنی اس سے مراد ہوگا فلسطین جو جگہ ہے وہ مراد ہو جائے گی۔ اور یہ فلسطین وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا تھا، جہاں وہ پیغمبر بن کر کے آئے تھے۔ تو ایک جگہ تو یہ ہوگی فلسطین کی جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور اس کے بعد طور سینا یا طور سینین، یہ کا جو تذکرہ ہے طور سینین کا، تو یہاں سے مراد یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی، یہ طور سینا یا طور سینین، تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر کے بھیجی گئی تھی، تو یہ دوسری جگہ مراد ہو گئی۔ اور تیسری جگہ یہاں پر جو تذکرہ ہے وہذا البلد الامین، یعنی کہ مکہ کا شہر ہے جہاں پر سید الرسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں ہو گئی۔ تو ایک بات مفہوم تو یہ ہو گیا کہ یہاں پر 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور دوسرے کچھ مفسرین نے کہا کہ یہاں پر 4 چیزوں کی قسم نہیں کھائی گئی ہے، بلکہ یہاں پر مراد 3 شہر ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، اور 3 اور زیتون سے مراد فلسطین شہر ہیں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔ طور سینین اس سے مراد یہ ایک دوسری جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی، اور تیسری جگہ مکہ شہر ہے جہاں پر حضرت اللہ کے رسول کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جواب قسم ہے۔ ابھی اس سے پہلے تو اس قسم کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہاں پر جواب قسم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ جی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت کے اندر پیدا کیا۔ اگر انسان کے علاوہ جو تمام جتنے بھی جاندار ہیں ان کی صورت، ان کی شکل و صورت اتنی اچھی نہیں ہے جتنی انسان کی ہے۔ تو یہ جواب قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جتنے بھی جانور ہم دیکھتے ہیں تو اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوتا ہے، صرف انسان کو اس نے کیا ہے لمبے قد کا بنایا، دراز قامت بنایا، سیدھا بنایا، جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے۔ پھر اس کے اعضاء کو نہایت تناسب کے ساتھ بنایا، اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی اس کے عضو ہیں جسم میں، ہاتھ پیر، تمام چیزوں کو بہت ہی ڈھنگ سے بنایا۔ جانوروں کی طرح سے ان میں کوئی ٹیڑھا میڑھا ادھر ادھر سے نہیں بنا دیا۔ جو اتنے بھی اہم عضو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے 2 بنایا، ان کے اندر ایک اچھا فاصلہ رکھا۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کیا ہے عقل و تدبر، فہم و حکمت اور سننے اور دیکھنے کی قوتیں رکھی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ احسن تقویم میں داخل ہیں، یعنی یہی چیزیں کیا ہے مراد ہیں احسن تقویم سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قسم کھا کر کے کہا ہے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور جب وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی باتوں کو مانی نہیں، اس نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، تو ہم نے اس کو لوٹا دیا اسفل سافلین، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ تو مرددنا ہو، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا جب وہ ایمان نہیں لایا، اس نے اس کو اس پر اتنا احسانات کیے،
اس کو سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کو تمام چیزیں مہیا کی، پھر وہ ایمان نہیں لایا، سرکشی پر اتر آیا، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب سے نچلے حصے میں لوٹا دیا، یعنی کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں اس کو داخل کر دیا۔ ایک مراد ہے، کئی معنی اس سے مراد بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں داخل کر دیا۔ ہاں مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ممنون کا معنی ایک تو ہے مقطوع، یعنی کہ کاٹا ہوا، یعنی کہ وہ اجر جو کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو روک دیا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کو جو اجر ملے گا تو وہ اجر کیسا ہوگا؟ کٹنے والا نہیں ہوگا، ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ مراد ہے لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا بدلہ ہے جو بدلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی کٹے گا نہیں۔ دوسرا معنی ہے ممنون، منہ یا منو کے معنی ہوتا ہے احسان کرنا، تو اس اعتبار سے معنی کیا ہو جائے گا؟ فلہم اجر، ان کو ایک ایسا ثواب، ان کے لیے ایک ایسا ثواب ہے، ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جس پر احسان نہیں جتلایا جائے گا۔ یعنی دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، آدمی جب کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کسی کے کچھ بھی کرتا ہے تو اس پر کیا ہے، وہ احسان جتلاتا ہے، بعد میں احسان جتلاتا ہے، احسان ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو مومنین کو، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جس اجر سے نوازے گا تو اس پر وہ کچھ بھی احسان نہیں جتلائے گا، حالانکہ گرچہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہی ہوگا ان نیک کام کرنے والوں کے تئیں، کیونکہ یہ اپنی کام سے جو ہے اس چیز کو نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ چیز اتنی قیمتی ہوگی، وہ اجر اتنا، جو چیزیں ملیں گی اتنی قیمتی ہوں گی کہ اس کو ہم نہیں کہتے کہ ہم نے کام کیا، ہم نے نیک کام کیا ہے تو ہم اس کے مستحق ہیں، نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو ہوگا ہی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس پر احسان نہیں جتلائے گا۔ تو کہنے کہ الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا، یا ان کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع نہیں ہوگا، جو ختم نہیں ہوگا، یا جس پر احسان نہیں جتایا جائے گا۔ اس کے بعد کہیں کہ فما یکذبک بعد بالدین، تو اے انسان، یہاں پر آتا ہے فما یکذبک بعد بالدین، تو اے انسان تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ تو اے انسان تجھے کون سی چیز دین کو، اس کے بعد بعدو، یعنی کہ جو چیزیں ابھی تذکرہ ہوا، ان ساری چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد تجھے اب کون سی چیز دین کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ یعنی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام احسانات کے، تمام انعامات کو گنایا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت اس کو عطا کی، ایک اچھی سی خلقت اس کو عطا کی، اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، کھاتا پیتا، کھانے کی ساری چیزوں کا انتظام کیا، دیکھتا ہے، عقل و فہم، تدبر، ان تمام چیزیں، تمام نعمتیں عطا کی، باوجود اس کی پھر تمہیں کون سی چیز ہے جو کہ مجبور کر رہی ہے کہ تم جھٹلاؤ دین کو؟ دین سے مراد تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، دین سے مراد شریعت بھی ہو سکتی ہے، دین سے مراد آخرت کا دن بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں جزا و سزا، یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو فما، وہ کون سی چیز ہے، یکذبک، جو تمہیں جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے، بعدو، ان چیزوں کے بعد، کس چیز کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ دین کو، یعنی کہ دین کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے۔ بس تجھے اب دین کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے، کون سی چیز مجبور کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یعنی کہ جی، اللہ تعالیٰ ہی سارے حاکموں کا حاکم ہے، قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ اسی کے لیے حکم ہوگا اور وہ فیصلہ کرے گا۔ تو اسی لیے کیا ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ نیک راہ پر چلے، برائیوں سے، غلط کاموں سے باز آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، قیامت کے دن اسی کا حکم چلے گا اور سب سے
ان کے کیے ہوئے کا حساب لے گا، تو آدمی کو اسی اعتبار سے پہلے ہی سے تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ یہاں یہ بات ہو گئی سورت، یہ جو ہم نے پڑھا سورۃ التین کو۔ اس کے بعد آگے جو سورت آ رہی ہے وہ ہے سورۃ العلق۔ علق، اور سورۃ العلق یہ بھی صورت ہے، مکی صورت ہے، اس کے اندر 19 آیتیں ہیں۔ سورۃ العلق اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں لفظ علق کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اور بس اسی سے مجرد سی مناسبت کی وجہ سے، اسی ادنا سی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ العلق رکھا گیا ہے۔ اور اس کی جو صورت ہے، یہ جو صورت ہے اس کی جو 4-5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم القلم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ جو 5 آیتیں ہیں یہ سب سے پہلے قرآن کے اندر سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ یہ سب سے پہلی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کا نزول ہونے کا قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ پہلے تو آپ پر وہی 6 مہینے تک خواب کی شکل میں آیا کرتی تھی، اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ میں بات آ گئی تو آپ کیا ہے غار حرا میں جا کر کے وہیں پر عبادت کرنے لگے، وہیں پر آپ نے تفرغ اختیار کر لیا۔ کھانا پانی کچھ دن کے لیے لے کر کے جاتے، پھر وہاں رہتے، پھر اس کے بعد آتے، پھر جاتے، وہیں پر عبادت کرتے، اور وہیں پر کیا ہے ان آیتوں کا نزول ہوا، جس کے حدیثوں میں کافی اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو جیسے آیا ہے بعض روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے، فرشتے نے آ کر کہا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ تو پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑ کر زور سے دبایا اور کہا پڑھ، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ اس نے آپ کو دبایا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ والی چیز حدیث میں موجود ہے، اس کی ڈیٹیل۔ تو یہاں پر ہے اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، صرف اتنا جس نے پیدا کیا۔ تو الذی خلق جس نے پیدا کیا، مفعول جو ہے خلق کا یہاں پر محذوف ہے، مفعول محذوف ہے، اور اسی لیے کیا ہے یہاں پر اس سے عموم بتلانا ہوا، جس نے پیدا کیا یعنی کہ جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، الذی خلق یعنی کہ جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو یہ معنی ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی کہ جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اور یہاں پر پہلے تو جس نے پیدا کیا، تمام مخلوقات اس میں شامل ہیں، پھر اس کے بعد انسان کی خلقت کا بطور خاص تذکرہ کیا، تو انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا شرف معلوم ہوتا ہے، اس کے شرف کی وضاحت ہوتی ہے کہ بطور خاص پھر انسان کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو خلق الانسان من علق، اور علق کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کو۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑے کرم والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیسے پڑھوں، تو گویا کہ اس میں کیا ہے ایک طرح سے تاکید ہے کہ تو پڑھ، اللہ تعالیٰ تمہارا رب کیا ہے بڑے کرم والا ہے، بڑا کریم ہے، تمہیں سکھائے گا، تمہیں پڑھائے گا، اور تم سے جو کچھ بھی غلطیاں اگر اس میں سرزد ہوں گی تو وہ بڑے کرم والا ہے، تمہاری اس غلطیوں کو کیا ہے درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ تو یہ چیز یہاں پر تھی، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں اور چیزیں پڑھیں گے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے پڑھا جو ہے آج
سورۃ التین کو پڑھا اور اس کے بعد سورۃ الفلق کی چند آیتوں کو ہم نے پڑھا، اور پھر اور جو چیزیں ہیں اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔